بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین صاحب، چارلز ایچیسن 3 اپریل 1882 کو پنجاب کے گورنر بنے۔ یہ منفرد قسم کے گورنر تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں پنجاب بالخصوص لاہور میں بے شمار نئے منصوبے شروع کیے۔ ان منصوبوں میں یونیورسٹی آف پنجاب، سول سروس میں مقامی آبادی کا تقرر اور اس کے ساتھ ساتھ ایچیسن نام کا ایک بڑا تعلیمی ادارہ بھی شامل تھا۔ یہ کالج 200 ایکڑ زمین پر آج سے 127 سال پہلے 1886 میں قائم ہوا۔ یہ کالج پنجاب کے عمرا، رئیس حضرات، راجاؤں، مہاراجاؤں، جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کے بچوں کو انگریزی تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کالج کے ڈیزائن اور بلڈنگ کا نقشہ سر گنگا رام نے تیار کیا تھا۔ یہ پنجاب کی پہلی عمارت تھی جس میں جمنیزیم بھی تھا، سوئمنگ پول بھی تھا، پولو گراؤنڈ بھی تھا، کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ اور ٹینس کورٹ بھی تھا۔ اس کالج میں اسٹوڈنٹس کے جاگنے، سونے، ناشتہ کرنے، کھانے پینے، کھیل کود اور کلاسز کا باقاعدہ ٹائم ٹیبل طے کیا گیا تھا اور اس ٹائم ٹیبل پر آج تک عمل کیا جاتا ہے۔ یہ کالج 14 سال تک مذہب سے دور رہا۔ اس میں پہلی مسجد سن 1900 میں بنی، دھرم شالہ 1913 میں بنایا گیا، جبکہ حلال خوراک کا بندوبست پاکستان بننے سے صرف 9 سال قبل یعنی 1938 میں طے کیا گیا۔ یہ کالج 127 سال سے ایلیٹ کلاس، عمرہ کی کلاس اور حکمران کلاس کی طرز کا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں آج تک کوئی عام بچہ داخل نہیں ہو سکا۔ لہٰذا ہم اگر اس مناسبت سے دیکھیں تو یہ کالج کسی بھی طرح پاکستانی یا پنجابی کلچر کی نمائندگی نہیں کرتا۔ لیکن آج جب ترکی کے وزیر اعظم طیب اردغان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرکش ڈیلیگیشن لے کر لاہور پہنچے تو حکومت نے ایچیسن کالج میں پنجابی کلچر کا معائنہ کرایا۔ ایچیسن کالج میں پنجاب کا ایک عارضی گاؤں بنایا گیا۔ اس عارضی گاؤں میں مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا، انہیں بگھیوں پر بٹھایا گیا، ان کے سامنے نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا گیا، پنجاب کا روایتی رقص پیش کیا گیا، گاؤں کے روایتی مناظر، دستکاریاں اور کھڈی پر کپڑا بنتے دیہاتی لوگ بھی دکھائے گئے اور معزز مہمان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ایک شاندار گھوڑا بھی تحفے میں پیش کیا گیا۔ طیب اردغان پاکستان کے لیے انتہائی معزز اور قابل احترام شخصیت ہیں۔ یہ 123 لوگ جن میں اکثریت تاجروں کی ہے کو لے کر پاکستان تشریف لائے۔ ہمیں ان کا استقبال اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے پاس کسی مہمان کو اپنا کلچر دکھانے کے لیے کوئی ماڈل ولیج تک موجود نہیں، اور ہمیں مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے ایچیسن کالج میں پنجابی گاؤں کا مصنوعی ماڈل بنانا پڑتا ہے، اور یہ ہماری نالائکی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ ہماری حکومت پورے پنجاب میں کم از کم 1 یا 2 ایسے ماڈل گاؤں ہی بنا دے جن میں پنجاب کا کلچر بھی موجود ہو اور لوگ بھی، اور یہ لوگ 21ویں صدی کی زندگی بھی گزار رہے ہوں۔ اور مجھے یقین ہے اس پر ایچیسن کالج میں بنائے گئے مصنوعی گاؤں کی کاسٹ سے آدھی رقم خرچ ہوگی۔ آپ نالائکی کی انتہا ملاحظہ کیجئے کہ 10 کروڑ پنجابیوں کے صوبے میں ایک بھی ایسا پنجابی گاؤں نہیں جسے ہم پنجاب کا اصل کلچر قرار دے سکیں، جسے ہم محفوظ پنجابی گاؤں قرار دے سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ ایچیسن کالج گورا کالج ہے، یہ پنجابی اور پاکستانی کلچر کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ خواتین ساتھ، کل ملک کی تاریخ میں پہلی بار 3 صوبوں کے دارالحکومتوں میں اپوزیشن نے حکومتوں کے خلاف مظاہرے کیے۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی، پشاور میں اے این پی نے پی ٹی آئی کی گورنرز کے خلاف جلسہ کیا، اور کراچی میں ایم کے ایم نے بلدیاتی نظام اور حکومتی کارکردگی پر پیپلز پارٹی کے خلاف ریلی نکالی۔ حکومت کے صرف 6 ماہ بعد حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ ملک کے 3 حصوں میں احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان نے مہنگائی کے خلاف 9 نکاتی ایجنڈا دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو مہنگائی، امریکی اور آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ ہم چاروں صوبوں کے گورنر ہاؤسز کو پبلک پارکس یا ہوٹلز بنانے کا بل لا رہے ہیں، اور جن سیاستدانوں کے اثاثے اور سرمایہ ملک سے باہر ہے، عوام انہیں ووٹ نہ دیں۔ عمران خان کا مہنگائی کے خلاف سونامی 6 جنوری کو سندھ اور 24 جنوری کو راولپنڈی پہنچے گا۔ خواتین ساتھ، کیا احتجاج سے مہنگائی ختم ہو جائے گی، اور کیا عمران خان کا 9 نکاتی ایجنڈا قابل عمل ہے؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا جلسے، جلوسوں، دھرنوں اور ریلیوں سے ملکی مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ لاہور میں تشریف رکھتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، ریلوے کے وفاقی وزیر ہیں. اور جب پاکستان میں مہنگائی کی بات کی جاتی ہے تو ریلوے واحد سرکاری محکمہ ہے جس میں 10% سے لے کر 57% اس کے ٹکٹس میں کمی کر دی گئی، کرایہ میں کمی کر دی گئی. اور لاہور میں کل کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور لاہور میں ہی خواجہ سعد رفیق صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو خواجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس جلسے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. مختوم جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں. کل اس جلسے میں، اس ریلی میں شامل تھے اور یہ ریلی اب آگے بڑھے گی، کراچی جائے گی، سندھ جائے گی اور اس کے بعد پنجاب کی طرف دوبارہ راولپنڈی کی طرف آئے گی. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. غربت اور مہنگائی کے اوپر ان کا اپنا ایک تھیسس ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کو اگر ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سائنٹیفک بیسس پہ کرنا پڑے گا، صرف جذباتی نعروں سے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. خواجہ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آنا ہے. آپ نے کل عمران خان صاحب کا جلسہ ملاحظہ کیا، 9 نکاتی ایجنڈا انہوں نے بیان کیا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امن قائم کریں، نوٹ چھاپنا بند کریں اور بجلی تیل سستا کریں، جی ایس ٹی کی شرح میں کمی لائیں، کرپشن ختم کریں، ٹیکس نظام میں اصلاحات کریں، سادگی اپنائیں، مفاداتی گروپوں کو توڑا جائے اور سیاستدان اپنی دولت واپس لے کے آئیں. یہ 9 نکاتی فارمولہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے، اور اگر مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی تو یہ جو احتجاج کا سلسلہ یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. آپ محسوس کرتے ہیں کہ مہنگائی واقعی بہت بڑی تھریٹ ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس 9 نکاتی ایجنڈے کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایجنڈا نہیں ہے، یہ انفیکٹ خواہشات ہیں، مطالبات ہیں، اور یہ اچھی خواہشات ہیں، اچھے مطالبات ہیں. اور یہ پاکستان کا ہر سیاستدان اور ہر جماعت یہی مطالبات کرتی ہے اور یہی باتیں کرتی ہے. یہ سب کچھ ہونا چاہیے. یہ کیسے ہونا چاہیے؟ میں توقع کرتا تھا کہ اگر عمران صاحب نے اتنی محنت کر کے پورے ملک سے لوگ اکٹھے کیے، کئی کروڑ روپیہ خرچ کیا، تو وہ اس کا کوئی حل بتائیں گے. اس کا حل نہ تو انہوں نے لاہور کے پروگرام میں بتایا اور نہ ہی آج تک قومی اسمبلی میں، جہاں ان کے 34 اراکین موجود ہیں، انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اور مثبت تجویز دی ہے کہ یہ طریقہ ہے، اس طریقے پہ اگر تم چلو، اس طریقے سے فائنینشیل ڈسپلن قائم کرو، یہ معاملات اپنے ٹھیک کرو، اس انداز میں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو تو مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. مہنگائی باتوں سے کنٹرول تو نہیں ہو سکتی. آپ نے جہاں تک خطرے کی بات کی ہے، میرا خیال ہے حکومت اتنی اہم نہیں ہے. اہم ملک ہے. لوگ واقعتاً مہنگائی سے تنگ ہیں، مہنگائی پہلے ہی بہت تھی، اور جب بجلی نے مہنگا ہونا تھا تو مہنگائی نے بڑھنا تھا، اس نے ہر چیز کو افیکٹ کیا ہے. لیکن جاوید چودھری صاحب، کب تک آپ یعنی پاکستان کب تک مہنگی بجلی بنا کر اس کو سستے داموں سبسیڈائز کر کے دیتا، اور اس سے سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ کئی 100 ارب روپے ہو چکا تھا. کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس طریقے سے اب ہماری حکومت آگے بڑھ رہی ہے اور ہم نے کول پار سے، سولر پار سے، نیوکلیئر سے، ہم مختلف طریقوں سے ڈیمز کا جو تعمیر کا کام جو اس کو شروع کیا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، ایفرٹ کی ہے، وہ ایفرٹ نظر آ رہی ہے. اگلے 2.5-3 سال میں جب یہ پروجیکٹس انشاءاللہ تعالی مکمل ہوں گے، سستی بجلی اور وافر بجلی ملنی شروع ہوگی، تو خود بخود جو ہے وہ ایک جو مہنگائی ہے وہ اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہوگا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کی جو موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے اس میں وہ امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. اسی طرح ابھی چند روز پہلے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی، پاکستان کو جی ایس پی پلس کا جو درجہ ملا برسوں کے بعد، اس سے بھی پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی کو فائدہ پہنچے گا. کراچی کے اندر جو ہم نے آپریشن شروع کیا ہے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے 13-14 سال کے بعد، آپ کراچی کے تاجروں سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ سکون ملنا شروع ہوا ہے. ابھی مکمل نہیں ہوا obviously، میں خود کراچی گیا تھا، لیکن پہلی بار کراچی میں لوگوں کو کچھ سکھ ملنا شروع ہوا ہے. تو ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں ہمیں، اور ایک جلتا بلتا پاکستان جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے. ہم اپنی پوری ایفرٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں امپروومنٹ آئے اور پاکستان آگے کی طرف بڑھے. یہ ریلیز اور دھرنے یہ اپوزیشن کا حق ہے، ہر اپوزیشن یہ کرتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم 2013 میں ایک ایسی جگہ آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پولیٹیکل میچورٹی آ چکی ہے، اور ہماری جو اپوزیشن ہے اس کو ہمیں کچھ وقت ضرور دینا چاہیے کہ ہم جو ہے امپروومنٹ کریں. نہ کریں تو پھر وہ ضرور یہ احتجاج کریں، ورنہ پارلیمنٹ بھی احتجاج کے لیے ایک بڑا موزوں فورم ہے جہاں آپ تجاویز بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک. خواجہ صاحب مجھے نا ہاشمی صاحب کی طرف جانے دیجئے، کیونکہ ہاشمی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے لیڈر کہا جاتا ہے. عمران خان صاحب اور مختوم جاوید، ہاشمی صاحب اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی حل ہوگا. ہاشمی صاحب ایک بہت اعتراض آپ پہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ مسئلہ تو بیان کر دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی حل تجویز نہیں کرتے. اگر فرض کیجئے کہ مہنگائی ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ ہے اس پاکستان میں اور اس کو ختم بھی ہونا چاہیے، تو آپ کو حل تجویز کیوں نہیں کرتے ہاشمی صاحب؟ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ آپ کے یہ جو
پروگرام ہیں یہ میننگ لیس ہے. ان کا کوئی مجھے اس کے معنی سمجھ نہیں آتے کہ آپ بٹھا کے ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے لڑا کے. اب میں کیا عرض کروں گا؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مجھے نہ لڑائیں. میں اگر سعد رفیق آ رہے ہیں میں لحاظ بھی کروں گا، اور یا آپ لڑانے کے شوق میں آپ کا کام ہوتا ہے تو لڑائی کر لیتے ہیں ابھی. لیکن خدا کے لیے آپ اپنی بھی عزت رکھیں. اچھے آپ اینکر ہیں اور ہماری بھی عزت رہنے دیں. جو مسائل ہیں وہ کل بھی ہم نے عرض کیے، کھل کے عرض کیے، اور خود خواجہ سعد رفیق صاحب اور میں پچھلے 5 سال میں بھی کبھی ایوان صدر کا گراؤ کر رہے تھے، کبھی ایوان وزیر اعظم کا گراؤ کر رہے تھے. گرمیوں میں ہمیں یہ ننگے پاؤں چلا کے لے جاتے تھے زرداری ہاؤس کے بعد. اب یہ اپوزیشن نہیں ہے. میرا تو ساری عمر کام ہی یہی ہے کہ جب بھی میں کبھی عوام نے بھیجا ہے تو میں نے تو اپوزیشن کی ہے. تو اب اس کو سعد رفیق کے ساتھ کیوں مجھے آپ نے تعلقات خراب کرانا ضروری سمجھا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اس میں ہاشمی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں ہاشمی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. میں آپ سے دوبارہ معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ بہت ہی سینئر آدمی اور بڑا احترام ہے میرے دل میں آپ کا. مجھے بتائیے لڑانے والی بات کہاں پہ ہے؟ خواجہ صاحب سے سوال کیا اور اس کے بعد ان کی بات اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی. اگر کوئی حل ہے تو آپ تجویز کر دیجئے، بتا دیجئے قوم کو. کیا کرے اس سے آپ کے پروگرام چل جائے گا، لیکن یہ بالکل اصولوں کے خلاف ہے. آپ میرے جیسے آدمی سے آپ اٹھاتے ہیں جو آدمی ان ایشوز کو جھگڑوں کی صورت میں بات نہیں کرتا، جو سنتا ہے مسائل کا حل چاہتا ہے اور اس کے مطابق پیش کرتا ہے. لیکن آپ کا اپنا مطلب مقاصد ہے، میرے اپنے مقاصد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل کی ریلی اس نقطۂ نظر سے بہت ضروری تھی، جس کے اندر کسی ایک مار روڈ کا پھول جو لگائے گئے ہیں اس کو بھی کوئی پھول توڑا گیا ہو تو پھر بھی کہا جائے گا یہ بدامنی ہوئی ہے. اصولوں کے مطابق ہم گئے. لیکن اس میں ہاشمی صاحب یہ جو ریلی نکالی گئی تھی یہ لاہور کے پھول بچانے کے لیے نہیں تھی. میں معذرت چاہتا ہوں، نہ درخت بچانے کے لیے تھی، نہ پتے بچانے کے لیے تھی، نہ گھاس بچانے کے لیے تھی، نہ پھول بچانے کے لیے تھی، نہ فٹ پاتھ بچانے کے لیے تھی. یہ بیسیکلی مہنگائی ختم کرنے کے لیے تھی. تو میری خواہش یہ ہے کہ مہنگائی کا حل تجویز کرنا چاہیے. میں اس موقع سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت مہنگائی کا کنٹرول نہیں کر پا رہی. آپ صرف اپنی بات آپ پہلے واز کر چکے ہیں، حکامات جاری کر چکے ہیں، 8 گھنٹے کی بات کر چکے ہیں. آپ اگر مجھے بلایا ہے تو میرا حق ہے میری بات سنیں. یہ نہیں سنیں گے تو مرضی ہے آپ کی، میں نہیں کروں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں سن رہا ہوں، آپ فرمائیے. سن رہا ہوں آپ کی بات سن رہے ہیں جی. فرمائیے، بتائیے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ریلیاں جو ہیں وہ پوری ریلیاں پوری دنیا میں نکلتی ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا اگر میں نے پھول کا نام لے لیا ہے آپ نے پھول کے اوپر لیکچر دے دیا ہے. یار یہ تو حد ہو گئی. آپ نے گھاس پہ لیکچر دے دیا ہے. یہ تو بات نہیں ہوئی جاوید صاحب، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک پرامن ریلی تھی جس کے اندر میسج دیا گیا ہے نواز شریف کے ساتھ، بلکہ کچھ معاملات میں جمہوریت کے حوالے سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں پوری قوم مہنگائی سے بلا اٹھی ہے. پوری قوم مہنگائی کی اس چکی میں پہلے سے زیادہ پھنسی ہوئی ہے. اور اس کے لیے ہم نے 8 یا 9 نکات کے اندر بات کی اور وہاں یہ کہا کہ ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں. حکومت کی تبدیلی گرانا یا حکومت کو تبدیل کرنا ہمارا مقصد حیات اس وقت نہیں ہے. لیکن
اگر ہم عرض کر دیں گے، احتجاج کریں گے، بتائیں گے کہ معاملات صحیح ڈگر پہ نہیں جا رہے اور اس کو صحیح ڈگر پہ چلایا جائے، تو اس میں کون سا ہم نے اعلان بغاوت کر دیا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. ہاشمی صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں ڈاکٹر فرد سلیم کو صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرنا ہے. پروگرام بنا لیا ہے، کیا کیا ہے ہم نے؟ اچھا آپ ساتھ رہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اور پورے ملک میں ہر شخص خواہ اس کا تعلق 10,000 روپے کی انکم کے ساتھ ہو، خواہ اس کا 10 لاکھ روپے کی انکم کے ساتھ ہو، وہ غریب آدمی ہو، مڈل کلاس ہو، اپر کلاس ہو، مہنگائی کی چکی میں پیش رہا ہے. یہ ملک کو کیسے نکالا جا سکتا ہے سارے اس چنگل سے؟ دیکھیے مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے. اب اگر آپ اسٹوڈیو میں دنیا بھر کے اکانومسٹ کو اکٹھا کر لیں اور ان سے کوئی بھی معیشت کے بارے میں سوال کریں تو ہر ماہر جو ہے وہ اپنی ایک الگ سا جواب دے گا سوائے ایک سوال کے. اگر آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے تو دنیا بھر میں ایک مکمل قسم کا اتفاق ملے گا آپ کو ماہرین میں. وہ کہتے ہیں کہ نوٹ چھاپے جائیں گے تو مہنگائی آئے گی. ٹھیک. تو 90 سے 95% جو وجہ ہے، جو ڈرائیور ہے، جو بنیادی وجہ ہے مہنگائی کی، وہ نوٹ چھاپنا ہے. اور وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی دسترس سے باہر ہے. یہ صرف وفاق کا کام ہے کہ نوٹ چھاپے. اگر وہ زیادہ نوٹ چھاپ رہی ہے تو مہنگائی آئے گی، اگر وہ کم نوٹ چھاپے گی تو پھر مہنگائی نہیں. یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت روزانہ کتنے نوٹ چھاپ رہی تھی؟ پیپلز پارٹی نے ایوریج 3 سے 3.5 ارب روپیہ روزانہ کا چھاپا ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون اب روزانہ کتنے چھاپ رہی؟ جو اسٹیٹ بینک کی فگرز آئی ہیں 840 ارب پچھلے 4 مہینے میں، اور اگر آپ اس کو کنورٹ کر لیں ڈیلی کے حساب سے تو 5.86 ارب روپیہ روزانہ کا چھپ رہا ہے. یعنی 6 ارب روپے روز چھاپ رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 3 ارب روپے، 3.25 ارب روپے، یہ 3.5 ارب روپے روزانہ چھاپ تو رہی ہے. لازمی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نوٹ چھاپنے کی جو رفتار ہے اس میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے. لہذا مہنگائی بھی دگنی ہوگی. اور اگر ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نوٹ کی چھپائی کم کرنی پڑے گی. یا تو نوٹ کا کاغذ امپورٹ کرنا بند کر دیں، یا اس کی سیاہی امپورٹ کرنا بند کر دیں، یا پرنٹنگ پریس جواب دے دیں، پھر جا کے مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب سیاست جو ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہے. ایک تو وہ کہا جاتا ہے مہاتر محمد کا ماڈل ہے. وہ شور بھی نہیں مچاتا، وہ میڈیا پہ بھی نہیں آتا، وہ دھرنے بھی نہیں ڈا، وہ کچھ نہیں کرتا، وہ صرف ڈیلیوری کرتا ہے. جو عوام چاہتی ہے وہ ڈیلیور کرتا چلا جاتا ہے، اور اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کے زور کے اوپر اپنا مستحکم بھی کرتا ہے اور ایکسپینڈ بھی کرتا ہے. اب ایک سیاسی ماڈل ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، عمران خان ماڈل. وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلیوری میں تو فیل ہو رہے ہیں. لیکن جو صوبہ آپ کو ملا ہے وہاں پہ آپ نے جو منشور کے حوالے سے وعدے کیے تھے، اگر اس میں آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر آپ آ جاتے ہیں جذباتی سیاست کے اوپر. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ڈرون کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب نیٹو سپلائی لائن اور ڈرون کا آپس میں قطعی کوئی تعلق نہیں. ہم نیٹو سپلائی لائن 2011 میں 7 مہینے کے لیے بند کی تھی اور 73 ڈرون پڑے تھے اس سال کے اندر. یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی جانتی ہے اور عام آدمی. اب مہنگائی کا اور دھرنا ڈالنا یا جلسہ کرنا لاہور، ان میں بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں. وہ جلسے کے بعد کوئی مہنگائی کم نہیں ہو جائے گی. مہنگائی ایک ایشو ہے، لازمی ایشو ہے، اور میرا خیال ہے ٹاپ موسٹ ایشو ہے. پچھلے 2 سال میں نے جتنے سرویز دیکھے. مجھے خالد صاحب کی طرف جانا تھے، اس کے بعد آپ خالد صاحب یہ جو نوٹ چھاپ رہے ہیں، آپ نے نوٹ چھاپنے کی رفتار میں اضافہ کر دیا ہے. 3.25 ارب یا 3 ارب روپے روز چھپتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. 6 ارب روپے کے قریب آج آپ روزانہ چھاپ رہے ہیں، تو اس سے مہنگائی بڑھی. یہ تو کم از کم کریں آپ. فرق سلیم صاحب بڑے اسکالر ہیں اور بڑے ویری گڈ پروفیشنل. میں اکنامکس کا طالب علم نہیں ہوں، اور اگر میں آپ کو کہوں جی کہ ہم یہ نہیں کر رہے تو یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے. مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میں تو اپنے شعبے میں کھبا ہوا ہوں پوری طرح. اور فرق سلیم صاحب نے یہ بڑا اچھا مشورہ دیا. انہیں کہیں کہ میں اور ہاشمی صاحب سنتے ہیں، تو ہم دونوں تو پولیٹیکل مینجمنٹ جانتے ہیں، یا تھوڑی بہت جو ادارے ہمارے ذمہ کبھی لگے ہیں. ذرا فرق صاحب آج بولے، ہم سن لیتے ہیں. رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو نوٹ چھپ رہے ہیں اگر واقعی چھپ رہے ہیں تو یہ نوٹ کیوں چھپ رہے ہیں؟ یہ نوٹ چھاپنے کی ضرورت یا مجبوری کیوں پیش آ رہی ہے؟ ذرا ہم جاننا چاہیں گے، پھر کمنٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ادائیگیوں کے لیے آپ نے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں. ادائیگیاں کس کی ہیں؟ جاوید چودھری صاحب یہ ادائیگیاں جو ہیں یہ کس چیز کی ادائیگیاں ہیں؟ کوئی قرضے ورضے لیے ہوں گے نا ہم نے پاکستان نے پچھلے 14-15 سال میں جو ڈبل ٹرپل ہو گئے ہوں گے. تو وہ ادائیگیاں اگر نہیں کریں گے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں دنیا میں. تو بہتر ہوگا کہ آج ہم فرق سلیم صاحب کو سنیں
اور وہ ہمیں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ رہنمائی فرماتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی ان کو میرا خیال ہے انہوں نے بھی ان کو ریکویسٹ کی. اچھا میں اس پہ خالد صاحب پتہ ہے کہ اس میں اگر بلیم ہم ایک دوسرے پہ ڈالیں گے نا اس سے بات آگے نہیں چل سکتی. نہیں جاوید صاحب نہیں بلیم نہیں جاوید صاحب نہیں، آپ کی مرضی سے بھی پروگرام نہیں چلے گا اور میری سے بھی نہیں چلے گا. میں اب خاموش رہوں گا اور لڑائی کوئی نہیں ہے. ہم ذرا بتائیں فرق، سلیم صاحب ہماری رہنمائی کریں. میں ٹانٹ نہیں کر رہا واقعی، کیونکہ ہی از اے پروفیشنل، میں نہیں ہوں. بتائیں کہ یہ نوٹ چھاپنے کا طریقہ کار جو ہے یہ واقعتاً غلط ہے، تو اس کو کیسے روکا جائے اور یہ کیوں چھاپے جاتے ہیں. قوم بھی سنیں، ہم بھی ان سے. اچھا خالد صاحب میں یہاں پہ بریک لینی ہے، میں نے بریک لے کے میں بریک کے درمیان بھی کنوینس کرنے کی کوشش کرتا ہوں بجائے سوال کا جواب لے کے آپ کا یہ مطالبہ مان لیں. لیکن میری آپ سے ایک خواہش ہے، میرے آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب وقفے سے واپس آئیں گے تو سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ اتنی بڑی اکانومی کو سمجھتا ہی نہیں، اس کو بالکل نہیں پتا کہ نوٹ کیسے چھاپے جاتے ہیں، پیمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے، آئی ایم ایف کا قرضہ کس کے کہنے پہ لیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نمائندے یا پارلیمنٹ میں گئے ہیں، وہ کم از کم میری بات سنیں گے، میرا مسئلہ حل کریں گے. اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے، یہ ایک چھوٹا سوال آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہاں پہ لیں گے چھوٹی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواستات وقفے میں جانے سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب سے میں نے ایک درخواست کی تھی کہ مہنگائی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایک لاہ عمل ہونا چاہیے جس پہ عمل کر کے اس ملک کو کم از کم مہنگائی سے نکالا جا سکے. جی خواجہ صاحب کوئی چیز بتائیے گا، فرمائیے گا. خواجہ صاحب آپ کی معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب. خواجہ صاحب جب سے آپ نے وزارت سنبھالی ہے ریلویز کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے 10 کروڑ روپیہ روزانہ کا خسارہ ہوتا تھا ریلویز کے اندر، اور خواجہ صاحب کے آنے کے بعد اب کوئی 8 کروڑ روپیہ روزانہ کا خسارہ رہ گیا. تو 20% جو ہے وہ امپروومنٹ آپ نے کر ڈالی. اسی قسم کی چیزیں پی آئی اے میں کیوں نہیں ہو سکتی، واپڈا میں کیوں نہیں ہو سکتی، سٹیل ملز میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایسے 200 اور ریاستی ادارے ہیں جہاں پہ اس قسم کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسی چیزیں ریپلیکیٹ کیوں نہیں ہو سکتی باقی جگہوں پہ؟ جی خواجہ صاحب یہ فرق سلیم صاحب کا تجزیہ. فرق بھائی نے بڑا زبردست شاٹ لگایا ہے اور مجھے تقریباً انہوں نے پھانس لیا ہے اور میرے سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اگر ہم محنت کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور اپنے آپ کو بالکل ذات کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے اگر ہم کام کریں گے تو جس شعبے پر بھی ہاتھ ڈالیں گے اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی اور امپروومنٹ ہوگی، وہ کوئی بھی ہو. جہاں تک آپ نے یہ فرمایا ہے، میں ان کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں. واپڈا بھی آپ کو دے دیا جائے اور سٹیل مل بھی آپ کے پاس آ جائے اور پی آئی اے بھی آپ کے پاس آ جائے. نہیں میں یہ ایسا، مجھے اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. میں ایک بالکل ایوریج کلاس کا آدمی ہوں، مجھے اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. آپ جب یہ سب کچھ کہہ رہے تھے پھر خواجہ صاحب میں ایک سیکنڈ بات ان کو سیکنڈ کرتا ہوں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کو. آپ بتائیے 6 مہینے ہو گئے اس حکومت کو، 6 مہینے آپ کے پاس بھی تھے، 6 مہینے خواجہ آصف صاحب کے پاس بھی تھے، 6 مہینے اسحاق ڈار صاحب کے پاس بھی تھے، 6 مہینے وزیر داخلہ صاحب کے پاس بھی تھے، شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس بھی تھے. تمام حکومت کے پاس 6 مہینے ہی تھے. لیکن اگر آپ نے ڈیلیور کر دیا تو باقی لوگ کیوں نہیں کر سکے؟ ان کے پاس بھی تو اتنے ہی مہینے تھے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا پھر آپ زیادہ کمپیٹنٹ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے، یا یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہے، یا پھر انہوں نے کام اتنا نہیں کیا جتنا آپ نے کیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے جاوید بھائی، آپ کی مہربانی ہے، آپ حسن ظن رکھتے ہیں میرے بارے میں. گزارش یہ ہے سبھی لوگوں نے کام کیا ہے. آپ خواجہ آصف صاحب کا کام اگر اٹھا لیں، ان کا کام سب سے مشکل کام تھا. تو آج آپ یہ دیکھیں کہ بھلے بجلی مہنگی ضرور ہو گئی ہے، اور مہنگی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ سستی بنا کے کب تک مہنگی دیتے، لیکن لوڈ شیڈنگ کے کئی گھنٹے کم ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کو سستا دینے کے لیے، سستی بجلی دینے کے لیے خواجہ آصف صاحب کی وزارت نے، ہماری حکومت نے بہت سارے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. وہ گڈانی ہو، وہ چولستان ہو، وہ نیوکلیئر پاور پروجیکٹ کا آغاز ہو، وہ نندی پور ہو، وہ ڈیمز کی تعمیر جو ہے ان کا وار فٹنگز پہ آغاز ہو. تو جو خواجہ آصف صاحب کا شعبہ ہے اس میں امپروومنٹ اسی وقت آپ کو زیادہ سگنیفیکنٹ نظر آئے گی جب نیشنل گریڈ میں سستی بنی ہوئی بجلی آنی شروع ہوگی اور پھر لوگوں کو سستی بجلی ملنی شروع ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں سیلف لیسلی. چودھری نثار صاحب نے ایک ہی بات میں کرتا ہوں، میں لمبی بات نہیں کرتا. کراچی میں جو یہ آپریشن ہوا ہے شروع، اور جس طرح رینجرز کو اختیار ملا ہے، میرا خیال ہے یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو مانا جانا چاہیے کہ برسوں کے بعد کراچی میں ایک ایسا آپریشن شروع ہوا ہے
جو سیاسی بنیادوں پر نہیں ہے، اور اس میں کراچی کے حالات میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کراچی گیا تھا، ایک ہفتہ وہاں بیٹھا، میں نے کیمپنگ کی جا کے اپنے محکمے کے لیے، میں لوگوں کو ملا، میں چیمبر کے لوگوں کو ملا، مجھے انہوں نے کہا یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا، امپروومنٹ آئی ہے. ہم نے طالبان سے سیاسی عمل جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس کو سیبوٹاج کیا گیا، اس پہ ہم نے جناب عمران خان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا، باقی جماعتیں بھی، سبھی سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھیں اور ہیں، اور چودھری نثار صاحب اس کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے باقی وزراء بھی اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. لیکن جاوید صاحب تباہی اتنی بڑی ہے کہ اس کی اصلاح میں کوئی شعبہ آپ کو ذرا آگے نظر آئے گا، کوئی شعبہ جو ہے اس کی کارکردگی آپ کو کچھ عرصے بعد نظر آئے گی. اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک اور بات ہے، ہمارے کسی وزیر پر لوٹ مار کا الزام نہیں لگا. خواجہ صاحب میں ہاشمی صاحب کو شامل کروں گا. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی ایک کام جو حکومت کرے اور اس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جاوید صاحب، اگر یہ حکومت سب سے زیادہ اپنی ٹیکسیشن میں بھی تمام معاملات میں بغیر کسی کو کوئی تفاوت پیدا کیے بغیر یہ کرپشن جو ہے اس کو روک دے، صرف کرپشن روکنے سے تمام چیزیں نیچے آئیں گی. اگر آپ ریلوے کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی سعد رفیق نے کرپشن کو روکا ہوگا، میرا اندازہ یہی ہے. ایک سب سے بڑا جو اس کے لیے اس کی تمام چیزوں کی کنجی ہے وہ ہے کرپشن کو روکنا اور انصاف ہر ایک کے دروازے تک پہنچانا. یہ دو کام آپ کر دیں، آپ کے یہی وسائل، جیسے آپ ریلوے کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں. میں یہ فاروق صاحب سے تو ان کے باتیں سن کے تو مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے بہت بڑے یہ کہا جا رہا ہے معیشت دان ہیں، ان کو ڈرون حملوں کو روکنا بھی جو ہے وہ بھی عذاب لگ رہا ہے. وہ اس کو ایک سستی بات کریں. جو ایشو ہے پوری قوم کا ہے، میاں نواز شریف کا بھی ہے، ڈرونوں کو روکنا. یہ کچھ عجیب و غریب قسم کے ہمیں معیشت دان ملتے ہیں اور آپ اس کو اتنی آسانی سے چیزوں کو کر رہے ہیں. میں اس بحث کا میں اب عادی نہیں رہا. جاوید چودھری صاحب، میں تو قطعاً میں ان باتوں کا اب ان کو میں کیا کہوں. میرے سامنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں وہ چونکہ فیل ہو کے اس لیے انہوں نے جلوس کر دیا مہنگائی کے خلاف. بھائی خدا کا نام مانے، کتابوں سے باہر نکلے، آ کے کھڑے ہو انارکلی چوک پہ، آ کے کھڑے ہو راولپنڈی کے سڑکوں پہ، ملتان کے چوک پہ. لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور ان تمام چیزوں کو روک سکتی ہے ایک چیز کہ کرپشن نہ ہو، انصاف ہو. اب یہ جو پالیسیز ہے، اگر اس میں کہے گی اس پالیسی سے فائدہ ہوگا، میں معیشت دان نہیں ہوں، میں یہ جانتا ہوں میں عوام کا نمائندہ ہوں. اس سے مجھے سمجھایا ہے کہ یہ میرے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ان کا اظہار میں نے کرنا ہے، اس کی توجہ. اچھا ہاشمی صاحب، میں نے ہاشمی صاحب معلوم چاہتا ہوں، میں نے یہاں پہ بریک لینی ہے اور یہیں سے سٹارٹ کریں گے. اور سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر صرف ریلیاں نکالنے سے، جلوس کرنے سے، جلسے نکالنے سے، کرنے سے اگر مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے تو میں پوری عوام کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ریلی کرنے کے بعد بھی معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوتی، بجلی کی قیمت کم نہیں ہوتی، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، تو پھر ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک چھوٹی بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہ صاحب پچھلے 6 مہینوں میں جو بہت تبدیلیاں آئیں ہر جگہ پہ, سیاست میں, بازار میں, اکانومی میں, پالیٹکس میں اور فارن افیئرز میں, وہاں پہ میڈیا میں بھی بڑی زبردست تبدیلی آئی کہ پچھلے 6 مہینوں کا اگر ہم ڈیٹا نکالیں تو ہمارے غیر سنجیدہ پروگراموں کو لوگ پسند نہیں کرتے اور سیریس پروگراموں کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اب ہم کریں کیا؟ یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی ٹریجڈی ہے کہ سیریس پروگرام کرے دیکھتے نہیں ہے, غیر سنجیدہ کرے تو اس کو پسند نہیں کرتے. دوبارہ میں نے ہاشمی صاحب کی طرف جا رہے ہیں. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طرح نکالا جا سکے گا اس ملک کو اس ساری صورتحال سے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے لاہور میں جلسہ کیا, اب 4 جنوری کو آپ سندھ جائیں گے, پھر اس کے بعد 24 کو راولپنڈی آئیں گے. ایک سیریز ہے ریلیوں کی اور جلسوں جلوسوں کی, کیا اس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی؟ ایس ایم ایس پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے انہوں نے سب کو اپنے پارٹی ورکرز کو بھیجا ہے. یہ فرق سلیم صاحب کی بات سن لیجئے گا جی, فرمائیے. یہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل نمبر ہے جس سے ساری الیکشن کیمپین لڑی گئی تھی, اس کے تھرو ایک میسج آیا ہے. میں میسج پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد آپ جواب دیں. اس میسج میں کہتے یہ ہیں, میں بات چھوڑ دوں گا, یہ کوئی طریقہ ہے لاہور میں بولنا چاہتا ہوں, مجھے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. جاوید چودھری یہ کیا بات ہے؟ میں کبھی نہیں ہوگا ایسا بےہودہ پروگرام میں, بےہودہ پروگرام ہے, مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے آپ. یہ کیا طریقہ یار جاوید چودھری جی؟ ہاشمی صاحب آپ کو کس نے روکا ہے مجھے بتائیے بولنے سے؟ میں کوئی یار خدا کا خوف کروں, میں مجھے دے کے آپ کہتے ہیں آپ سلیم کو سنیں, یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ یہ پروگرام ہے, بےہود کی ہے, کیا بات کرتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ ہاشمی صاحب آپ مجھے گالی بھی ساتھ دے رہے ہیں, آپ مجھے برا بھی کہہ رہے ہیں. ہاشمی صاحب پروگرام کو شروع سے آپ نے لڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, میں آپ کا احترام کر رہا ہوں, میں آپ کا پھر بھی احترام کروں گا. آپ فرمائیے. کام ہے جب ہم کر پڑھتے ہیں تو ہم وہ بھی سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں. آپ بات ہاشمی صاحب میں اس کے باوجود آپ کی ساری بات سنوں جی, میں تو آپ سننی مجھے پڑے 3 گا, گالیاں کیسے اور بھی نہیں دے سننی سکتے پڑے گی ہیں. یار؟ نہیں سنیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ 3 گالیاں بول دیں, میں اس کو بھی سن لوں گا, اور صرف آپ کے احترام میں کہ آپ بزرگ آدمی اور میرے آپ کے ساتھ 22 سال کے تعلقات ہیں. اسی چینل کا کام ہے, اسی چینل کا کام ہے یہ. میں کون سی گالی دی ہے, کون سی گالی دیا بتائیں قوم کو. ہاشمی صاحب بےہودگی گالی ہوتی ہے, معاف کیجئے گا, بےہودگی گالی ہوتی ہے, معاف کیجئے گا, اور آپ ایک انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ لیڈر ہیں ایک پارٹی کے. جب کسی شخص کو بےہودہ کہہ دیا جائے, میں جانتا ہوں پارلیمنٹ کو, اس کو بےہودہ کہہ دیا جائے ہاشمی صاحب, تو یہ ایک نہایت ہی برا اور گھٹیا لفظ ہوتا ہے. میں نے کوئی بات نہیں کی, غلط بات کوئی نہیں کی, میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, لیکن آپ یہ بتائیں سوال مجھ سے کہہ رہے ہیں, جواب ساتھ والے سے لے رہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاشمی صاحب وہ بول پڑے تھے درمیان میں نے تو اب آپ مجھے, اچھا آپ بتائیے جی, حل بتائیے. میں دے رہا تھا تو آپ دے نا جواب ہاشمی صاحب, تو آپ دیجئے جواب, چلیے جواب دیجئے. عجیب بات کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مہنگائی کے خلاف ایک جد و جہد کی بات ہوئی تھی, میں نے اس کے جواب میں آپ سے عرض کر رہا تھا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے جہاں امن و امان نہیں ہوگا. اسی پنجاب میں 6,500 ڈاکے پڑ چکے ہیں پنجاب میں, اور سب سے زیادہ رینسم کے 100 گنا یہاں کیسز بڑھ چکے ہیں. جہاں پہ اسی طریقے سے بیاض کر رہا تھا, یہ تمام چیزیں ہیں, اس کو ہم نے پولیٹیکلی سالو کرنا ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ سے سالو کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے اس کا انتظام کرنا ہے. ہم نے اگر ریلی نکالی ہے, مجھے سعد رفیق صاحب سمجھا دے کہ وہ کہتے ہیں اسمبلی سے باہر نہ نکلے, یہ ہمیں کیوں نکال کے لے جاتے رہے ہیں باہر. اسمبلی بھی ہوتی اچھا ہاشمی صاحب اگر آپ کی بات پوچھ لوں ہو گیا ہے. نہیں, اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے اور مجھے جان کی امان میں اگر پالوں تو آپ یہ بات خواجہ صاحب رفیق صاحب سے پوچھوں, آپ اجازت دیں گے؟ پروگرام کی توصیف کروں گا کہ میں ایک لفظ بات کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں اب میں دوسرے سے پوچھ لوں, یہ کیا طریقہ یار؟ نہیں, یہ تو نہیں کہ الزام لگا کہ آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. ہاشمی صاحب دوسرے بندے سے بھی پوچھنے دیں, وہ بھی میرا مہمان ہے, بات کر وہ اس پروگرام کا حصہ ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مہمان سے نہیں کر رہا, آپ سے بات کر. آپ بات سنتے ہی نہیں ہیں.
نہیں آپ نے خواجہ سعد رفیق کی بات کی ہے, مجھے خواجہ سعد رفیق صاحب پوچھنا تو میں بات کر رہا ہوں, ابھی تو میں لفظ نکالا ہے, میں ان سے پوچھ لوں گا, بات تو کرنے دے. یہ عجیب بات سا. جی خواجہ صاحب آپ نے ہاشمی صاحب نے بات کرنی, آپ فرما دیجئے, جواب دیجئے. جی خواجہ صاحب. مجھے ہاشمی صاحب اجازت ہے, بات کر سکتا ہوں؟ جناب آپ کی یہ اجازت ہی آپ کو ہے, طلاق چھوڑ دیں. میری طرف سے بھی اجازت ہے اور ان کی طرف سے بھی اجازت ہے, میں آپ کو پھر میری طرف سے بھی اجازت ہے. جی خواجہ صاحب فرمائیے گا. میرا نقطہ نظر یہ ہے, ہاشمی صاحب بڑے ہیں, بڑے بھائی ہیں میرے, تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم مل کے احتجاج کرتے رہے ہیں, لیکن میں اب ناراض بھی ہیں اس وقت, ہاشمی صاحب غصے میں ہیں, مجھے ذرا ڈر بھی لگتا ہے ان سے, سچی بات ہے. میں غصے میں نہیں لا سکتا. اچھا میں معافی چاہتا ہوں, میں چودھری کے پر احتجاج کرتا ہوں, ناراض نہیں ہوں, احتجاج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج جو ہے, احتجاج کا ہم نے بھی احتجاج کیا تھا مل کے مختوم صاحب کی قیادت میں جب پچھلے ٹینیور میں تھے, لیکن 1.25 سال کے بعد جب ججز کی بحالی نہیں ہوئی تو وکلا نے لانگ مارچ کی کال دی تھی, ہم نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی تھی, ہم نے اس کو سپورٹ کیا. اور جب گجرانوالہ میں ججز بحال ہوئے, محترم عمران خان صاحب کے کہنے اور ضد کے باوجود ہم گجرانوالہ سے لوٹ آئے کیونکہ مطالبہ پورا کر لیا گیا تھا. اور اس کے بعد بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو 1.5-2 برس دیے. فرینڈلی اپوزیشن کے تانے انہی ٹی وی چینلز پر ہمارے اینکر دوست ہمیں دیا کرتے تھے اور ہم سنتے تھے, مگر ہم نے سٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کیا. اور ہم نے تقریباً 3 سال کے بعد جب مختوم صاحب میں گل کر لیں دو پلیز, تسی میرے پائیو بڑے پلیز, میں ختم کر لیں گا. ہم نے چودھری نثار کی قیادت میں ہم نے ایوان صدر کے بعد بھی احتجاج کیا تھا, اس کا بھی فرما دیجئے. کب کیا تھا, کتنے سال بعد کیا تھا؟ ہاشمی صاحب میرا حافظہ ٹھیک ہے, میرا بھی کمزور نہیں ہے, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بات تو کرنے دیں, میری جان بات تو کرنے دیں مجھے ہاشمی صاحب. اگر آپ کہتے ہیں میں چپ کر جاؤں گا, میں بولوں گا نہیں, میں نے آپ کے آگے بولنا ہی نہیں. ارشادات عالیہ یہی چاہتا تھا چودھری, شکریہ, یہی چاہتا تھا چودھری, وہ ہو گیا ہے کام اس کا, اس کا کام ہو گیا ہے, چودھری کا کام ہو گیا ہے. جی خواجہ صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کو آواز آ رہی ہے میری خواجہ صاحب؟ خواجہ صاحب رفیق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شروع کریں جی. ہیلو جی ہیلو جی فرمائیے خواجہ صاحب. جی جاوید بھائی, میں یہ کہہ رہا فرمائیے. میں یہ سمپلی اتنا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے احتجاج اس وقت کیا جب تقریباً 3 سال ختم ہونے کو تھا اور پنجاب کو باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ورسٹ لوڈ شیڈنگ پہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا گیس اور بجلی کے معاملے میں, اور جو شیئر بنتا تھا ہمیں وہ نہیں مل رہا تھا. اس کے لیے ہم نے احتجاج ضرور کیا تھا, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ میرا خیال ہے کوئی بہت مناسب نہیں ہے کہ ابھی 6 ماہ گزرے ہوں اور ہم جو ہے ہم باہر آ کے احتجاج کریں, ہم روک نہیں سکتے. اور ہم نے بھی پی ٹی آئی کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ایک میں کریکشن کر دوں پھر میں چپ کر جاؤں گا. جاوید چودھری صاحب آپ نے ایک بات کی تھی اور وہ آپ کی ٹکر بھی چل رہا ہے, وہ میں مخدوم صاحب ایک سیکنڈ, آپ نے جو یہ کہا ہے نا احتجاج کراچی میں, وہ ہمارے خلاف نہیں ہوا, وہ وہاں کی صوبائی حکومت کے خلاف ہوا ہے. حصہ تھے جی, صوبائی حکومت میں اکٹھے تھے 3 سال. جی 3 سال کیا, میں سمجھ نہیں پا رہا. صوبائی حکومت میں ہم 4 سال پیپل پارٹی کے ساتھ اکٹھے تھے, ہم حکومت تھے, اور مرکز نہیں ہاشمی صاحب 4 سال نہیں, حکومت تھی, مس کیلکولیٹ کر رہے ہو. پہلا سال ہم حکومت کے ساتھ تھے, وہاں کیا احتجاج کرتے ہم؟ نہیں ہاشمی صاحب 4 سال نہیں تھے, آپ ذرا پتہ کروائیے. بیچ میں پنجاب کی حکومت ٹوٹی تھی, 3 سال, 2.5 سال کے بعد 2.5 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, چلو کچھ تو کریں. تو اتنا ٹائم ملنا چاہیے تھا نا مختوم صاحب, ملنا چاہیے تھا اتنا ٹائم. ہمیں جمہوریت کو ٹائم دینا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو گلے سے نہیں پکڑنا چاہیے. مسلم لیگ نون
آپ کا سر اپنا نقطہ نظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو 6 مہینے یا سال بعد گلے سے نہیں پکڑنا چاہیے, اور ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا تھا اور اب بھی ہم ریسٹرینٹ شو کریں گے. عوام کی آواز میں بچنی چاہیے, ہمیں عوام کی آواز بننا چاہیے.